جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے اللہ رب العالمین نے سب کو معجزات دے کر بھیجے، سب نبیوں کو فضیلت دی، سب نبیوں کو شرف دیا۔ آج یہاں پر یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ نفس نبوت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک جتنے نبی ہیں نبوت اور رسالت کے اعتبار سے، ملنے کے اعتبار سے سارے کا سارے کا مقام کیا ہے؟ برابر ہے۔ ساروں کا سارا مقام کیا ہے؟ برابر ہے۔ لیکن عزت اور مرتبے کے لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اس اعتبار سے سارے برابر نہیں ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جس نبی کو جتنے معجزے ملے، ایک ملے، دو معجزے ملے، بعض نبیوں کی فہرست میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کو 12 معجزات تک دیے گئے۔ لیکن جس طرح استاد صاحب نے فرمایا بلکہ اس پر احادیث شاہد ہیں کہ میرے رب نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ جس نبی کو جو معجزہ ملا، جب حضور کی باری آئی تو یا تو اس جیسا معجزہ دیا گیا یا اس معجزے سے بڑھ کر معجزہ ضرور دیا گیا، یا اس جیسا معجزہ ملا۔ اس جملے کو آپ سمجھیے گا، میں اس پر چند باتیں کر کے میں 10 منٹ کے اندر کوشش کروں اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا، اس کو سمجھے گا۔ جیسا معجزہ جس نبی کو ملا یا تو حضور کو اس جیسا معجزہ دیا گیا یا اس معجزے سے بڑھ کر معجزہ دیا گیا۔ اس پر پہلا حوالہ قرآن مجید فرقان حمید سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلا سپارہ سورہ بقرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ بعد میں آنے والوں کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہے تو جو پیچھے کھڑے ہیں آگے تشریف لیں، جگہ ہے، یا کرسیوں پر جو جوان بیٹھے ہیں آپ اگر پنڈال میں آگے تشریف لیں آپ کی نوازش ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت اور شرف کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر موجود ہے کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہا گیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت دی گئی، اس میں کوئی انکار نہیں۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب باری آئی یا تو اس جیسا معجزہ دیا یا اس سے بڑھ کر معجزہ دیا۔ اب آپ کو معجزہ دیا گیا، کرامت دی گئی، فضیلت دی گئی، جس کا وقوع ہوا اور وہ ختم ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، فرمایا محبوب تیرے اوپر صرف فرشتے درود نہیں بھیج رہے بلکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ علماء بیٹھے ہیں اس کے اندر استمرار ہے، یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے آپ کی ذات پر درود بھیجا جا رہا ہے اور بھیجا جاتا رہے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ادھر فضیلت ملی، وقوع ہوا، ختم۔ ادھر وہ رب نے اپنے محبوب کو فضیلت دی، فرمایا صرف محبوب فرشتے نہیں، میں رب بھی اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں اور ایمان والے بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا مائک پر بولنے والا ہی اپنی حاضری نہیں پیش کرے گا، آپ بھی ذرا اپنی زبانوں کو حرکت دیں گے تاکہ آپ کی وجہ سے بھی مرحوم کو قبر میں راحت پہنچے۔ سورہ حج ہے، 17واں سپارہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایسی ظالمانہ آگ نمرود نے جلائی کہ میلوں بلندیوں کے اوپر سے اگر پرندے بھی اڑ کر گزرتے ہیں تو اس کی تپش کی وجہ سے جل جاتے ہیں۔ ایسی ظالم آگ ہے۔ دنیا آج یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلانے والے کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو معاذ اللہ یہ آگ ان کو جلا دے گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے جب آرڈر ہو کہ سرکاری سطح پہ آگ جلانی ہے اور ہر ایک نے اس میں حصہ لینا ہے، اس آگ کا منظر ذرا تصور میں لانا، وہ کیسی شدید اور بدترین آگ ہوگی۔ جب آگ تیار ہو چکی، اب آپ کو پتہ ہے جیسے یہ پانی رکھا ہے نا، مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پیوں گا تو میری پیاس کو ختم کر دے گا۔ یہ پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ چاہے تو اس کے اندر سے صلاحیت ختم کر دے، وہ کر سکتا ہے۔ آگ ہے، اس کا کام ہے ہر چیز کو جلا دینا، خاک میں ملا دینا، لیکن میرا رب چاہے اس کے اندر سے جلانے کی صلاحیت ختم کر دے، وہ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہے، وہ کر سکتا ہے۔ آج جب دنیا
یہ دیکھنے کے لیے جمع ہو رہی تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب اس آگ میں ڈالا جائے گا یہ اللہ کے خلیل کو آگ جلا دے گی. آج دنیا اس منظر کو دیکھنے کے لیے تیار تھی. اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانے لگا, دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے, دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ معاذ اللہ یہ آگ جلا دے گی. میرے رب نے قدرت کا قانون بدلتے ہوئے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. فرمایا ہم نے اس آگ کو کہا ہے آگ آج تیرے اندر جلانے والی صلاحیت ہم نے ختم کر دی ہے, ہم نے تجھے سلامتی والا گل و گلزار بنا دیا ہے. ہمارے خلیل کو تکلیف نہیں پہنچانی. بھائی آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے, وہ میرا رب ہے. جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ڈالا گیا تو آج آگ گل و گلزار بنا دی. بلا شک و شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے, یہ شرف ہے, یہ کرامت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آؤ میں نے کہا جیسی فضیلت جس نبی کو ملی ویسی فضیلت حضور کو ملی یا اس سے بھی بڑھ کر ملی. خصائص الکبریٰ یہ سیرت کی سب سے معتبر کتاب ہے. اسی طرح الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ, تمام سیرت نگار تقریباً ان کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں جب کوئی بھی سیرت کے حوالے سے بات بیان کرنی ہوتی ہے. یہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ یہ میرے حضور کی سیرت کی صدیوں پرانی کتاب وہ لکھی گئی ہے کہ آج تو ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے, فیس بک پڑھنے کا ٹائم ہے, یوٹیوب چلانے کا ٹائم ہے. اور میرے بھائیو حضور کی سیرت کا خود مطالعہ کرو تمہیں پتہ چلے میرے حضور کی سیرت کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں علماء محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جس گھر میں رکھی ہوگی صرف رکھی ہوگی اس گھر میں کبھی جادو ٹونا نہیں ہو سکتا. یہ وہ مبارک کتاب ہے. سوچو جب کوئی حضور کو امتی حضور کی سیرت پڑھے گا تو پھر کیا ملے گا. اچھا یہ واقعہ اس کے اندر بھی موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نا حضرت انس نے ہماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری دعوت کی, ہم ان کے گھر میں دعوت پر تشریف لے گئے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جب دعوت ہوتی ہے تو مہمانوں کے لیے دسترخوان لگایا جاتا ہے. لگاتے ہیں نا جی دسترخوان, کھانا رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو صحابہ کرام تشریف لے کر آئے ان کے لیے دسترخوان لگایا گیا. جب دسترخوان لگایا گیا حضرت اس دسترخوان کو آج دھونے کی ضرورت تھی. یعنی ان پاکیزہ لوگوں کی جانب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دسترخوان گندا تھا. ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں یوں کہ اس کو دھونے کی ضرورت تھی. آپ کو پتہ ہے ہم اہل ادب ہیں, ہم ہر چیز کا ادب ہے. مدینے سے کوئی آتا ہے نا تو ہم وہ جو کھجوریں لے کر ہم گٹھلیوں کو بھی ہم کوڑا دان میں نہیں ڈالتے, ہم کہتے ہیں یہ مدینے سے آئی ہیں. ہم وہ مدرسے جامع میں وہ مقدس اوراق کنویں میں ڈالنے تھے تو استادوں نے ہماری ڈپٹی لگائی تو کہا جاؤ ان کو ڈال کے آ جاؤ. تو جب ہم واپس آئے تو استادوں نے کہا وہ ڈال کے آ گئے. جی ہم نے استاد جی وہ کنویں میں مقدس اوراق پھینک کے آ گئے ہیں. استادوں نے کہا بیٹے نہیں, کوڑا پھینکا جاتا ہے, یہ مقدس چیزیں تھی, تم بولو ہم کنویں میں وہ مقدس اوراق رکھ کے آئے. سمجھ آئیے کوئی نہیں. اچھا حضرت انس فرمانے لگے کہ وہ دسترخوان اس کو دھونے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام سے کہا ٹھہرو. کنیز جو گھر کی خادمہ تھی اس کو بلایا, فرمایا یہ دسترخوان اٹھاؤ, وہ سامنے تندور جل رہا ہے نا, اس دسترخوان کو اٹھا کر اس تندور میں ڈال دو. صحابہ کرام نے سمجھا شاید یہ کپڑا بوسیدہ ہو چکا ہے, اس کو اب اس کی ضرورت نہیں ہے, تو شاید اس لیے اس کو تندور میں ڈلوا دیا. آپ کو پتہ ہے آگ کا کام ہوتا ہے ہر چیز کو جلا دینا. جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کا ایک واقعہ رکھا, اس کو سمجھنے کے لیے اس کو آپ سمجھے گا. تندور کے اندر وہ ڈلوا دیا گیا. تھوڑی دیر گزری, حضرت انس نے پھر اپنے گھر کے خادموں کو بلایا, فرمایا جاؤ تندور سے جا کر وہ کپڑا واپس نکال کے لے آؤ. تندور جل رہا ہے, دسترخوان واپس نکالا گیا, آ کر بچھا دیا گیا. صحابہ کرام نے کہا اے انس یہ ماجرا کتنا عجیب ہے, آگ کا کام ہوتا ہے جلا دینا, ہر چیز کو خاک میں ملا دینا, یہ عجیب کپڑا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا گیا, آگ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, آگ نے کوئی جلایا نہیں, ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچائی. کپڑے کو تو پانی سے دھویا جاتا ہے, یہ عجیب آگ ہے کہ آج کپڑے کو صاف کر کے واپس دے رہی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت انس فرمانے لگے اے گروہ صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آخری بات میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اے گروہ صحابہ
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح تم میرے گھر میں آج مہمان بن کے آئے ہو, اسی طرح میرے گھر میں ایک دن امام الانبیاء تشریف لائے تھے. جس طرح تم آئے ہو, تمہاری مہمان نوازی کے لیے دسترخوان بچھایا ہے, اسی طرح میں نے حضور کے سامنے دسترخوان بچھایا تھا. فرمایا اسی دسترخوان کے ساتھ حضور نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ, وہ ہاتھ جسے قرآن کہتا ہے ید اللہ, جب حضور کا شان اقدس سے وہ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے اپنے کاشان اقدس سے باہر نکلے, مٹی اٹھائی, کافروں کے چہروں پہ ڈالی, ہاتھ حضور کا ہے. مگر میرے رب نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَرَمَا. محبوب وہ جو مٹی آپ ڈال رہے تھے نا, وہ آپ نہیں ہم ڈال رہے تھے, وہ ہاتھ ہمارے ہاتھ تھے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. حضرت انس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح حضور میرے گھر میں آئے, اس دسترخوان کے ساتھ حضور نے اپنے ہاتھوں کو مس کیا. ذرا لذت لو نا, حضور نے اپنے ہاتھوں کو اس کپڑے کے ساتھ, وہ ید اللہ, وہ ہاتھ جنہیں رب فرما رہے ہمارے ہاتھ, وہ آج اس کپڑے کے ساتھ مس ہوئے. حضرت انس فرماتے ہیں جب بھی اس کپڑے کو واللہ دھونے کی ضرورت ہوتی ہے, میں کوئی پانی کی جانب نہیں لے کے جاتا, یہ تندور میں ڈال دیتا ہوں, یہ آگ کپڑے کو صاف کر دیتی ہے. حضرت انس فرمانے لگے پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ میرے حضور کے ہاتھ جس چیز کے ساتھ جڑ جائیں, اور یہ تو دنیا کی آگ ہے, اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ. حضور کی ذات کے لیے ذرا بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت انس فرمانے لگے اور یہ تو دنیا کی آگ ہے, اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. یہ میرے حضور کی شان ہے.